ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صدر احترام علماء کرام، علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے عظیم قابل احترام ذی شان مسلمان بھائیوں، آپ نے برادر مکرم مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی ذہن سازی کرنے والا بیان سنا۔ اگر کوئی آدمی اس دور میں کام کرنا چاہتا ہے دین کے حوالے سے، بہترین رہنمائی فرمائی، اللہ جزائے خیر نصیب۔ مجھے حضرات نے ایک موضوع پر بند کر دیا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم 5-7 دن پہلے مجھے اطلاع کرتے، میں اس پر تیاری کرتا۔ میں نے عنوان دیکھ کر علماء دیوبند سیمینار اپنے ذہن میں جو ایک خاکہ تیار کیا، اس کے مطابق کہ میرے اکابر نے وقتی تقاضے کو کس انداز سے پورا کیا اور کون سے پہلوؤں میں وہ ہمارے لیے یہ بات چھوڑ گئے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، دین حق پروردگار نے دے کر بھیجا ہے، اس لیے تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کرے، دلیل کے لحاظ سے، نفاذ کے لحاظ سے، برکات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے دین کو باقی ادیان پر غالب کرے۔ دین پروردگار نے دیا قرآن کریم کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر احادیث کے مفہوم ڈالنے کی صورت میں۔ قرآن بھی من جانب اللہ، صحیح احادیث رسول اللہ بھی من جانب اللہ۔ یہ دین ہے، اس دین کی تقویت کے لیے آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ان باتوں کو جن کو سننے کے بعد آپ نے ذہن کے خاکے میں جگہ دے کر سنبھال کر رکھ لیا، انہی باتوں کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دین کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ جب قرآن کریم پروردگار نے اتارا، قرآن کریم کے اتارنے کے وقت ایسے فرشتے کا انتخاب کیا جو فرشتہ خود پروردگار نے فرمایا ذو قوہ، قوت والا ہے۔ کتنی قوت ہے اس کی؟ جبرائیل علیہ السلام سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا، جبرائیل تیرے اندر کتنی طاقت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، لوط علیہ السلام کی قوم کو جب زمین سے اٹھا کر فضا میں لے جا کر پلٹ دینے کی پروردگار نے مجھے حکم دیا
میں نے ایک پر کے معمولی سے حصے کو استعمال کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ زمین کا خطہ اٹھا کر فضا میں لے جا کر الٹا دینے میں پورے پر کی طاقت بھی نہیں لگائی، معمولی سا ایک حصہ اس کو صرف کرنا پڑا، اس کو استعمال کرنا پڑا، باقی 600 پروں کی طاقت۔ اب پروردگار کو ضرورت تو کوئی نہیں تھی کہ جبرائیل کے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجے، قرآن کریم دے کر بھیجا۔ قرآن کریم نے یہ کہا، حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل قرآن کریم لے کر آتے تھے، حد نظر تک فرشتے ہی فرشتے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو یوں بیان کیا، ذو قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبرائیل ایسی حیثیت کا مالک تھا، اگر وہ فرشتوں کو حکم دیتا تو فرشتے اس کی اطاعت کرتے۔ امانت دار ہے، خود بھی اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، ذی قوہ ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے باوجود پروردگار نے انسانوں کی تسلی کے لیے، اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے شیاطین کو آسمان پر جا کر باتیں سننے کی پابندی لگا۔ نہ بھی پابندی لگتی، پھر بھی جبرائیل سے چھیننے کی کسی کے اندر طاقت نہیں تھی، لیکن پروردگار نے پابندی بھی لگا دی۔ جبرائیل کے ساتھ حد نظر تک فرشتے بھی۔ یہ دین کو مضبوط کرنے، دین کی قوت ظاہر کرنے کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک۔ تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان اقدس سے قرآن کریم کو بیان کرنا، احادیث کو بیان کرنا، اپنی سنت کو بیان کرنا، اور پھر آگے پروردگار نے خود ایسی جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دی جس کا انتخاب خود پروردگار نے۔ ترمذی شریف کی روایت، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے آخری دین کے لیے میرا انتخاب کیا اور میری تقویت کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب بھی خود کیا۔ اب صحابہ کا انتخاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل نے پورا قرآن کریم آپ کے قلب مبارک پر اتار دیا، جبرائیل کی ذمہ داری ختم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو اس انداز سے پورا فرمایا۔ آپ نے اللہ کے کتاب کا ایک ایک حکم، ایک ایک آیت، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف اپنے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ جب پروردگار نے اتمام حجت کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفات نے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر جھانک کر دیکھا، حضرات صحابہ کرام ابو بکر کے پیچھے رضی اللہ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مسکرائے۔ شراح اس بات کی وضاحت کہ آپ کا مسکرانا کیوں تھا، کیوں مسکرائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اطمینان ہو گیا کہ میں نے جو ان کے سپرد کیا تھا یہ آگے اس کو جاری رکھنے کی ذمہ داری اٹھا بیٹھے۔ اسی لیے پروردگار نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب جن پر ذمہ داری ڈالی ہے یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے امامت میں اتفاق ہو گیا۔ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں، ان کی خلافت میں ایک دفعہ گفتگو میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نجی گفتگو تھی، فرمانے لگے ابو بکر کا وجود ہی امت کے لیے رحمت ہے۔
امت کو وحدت نصیب ہوئی ابو بکر کی عظمت کی وجہ سے، اور وجہ بیان فرمایا جب بڑی سعادہ سقیفے کے اندر مہاجرین انصار اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، منا امیر و من کو امیر، ایک امیر تمہارا ایک ہمارا۔ مہاجرین اور انصار قریب تھا کہ دست و گریبان ہو جاتے، لڑائی تک نوبت آ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ کیا بات کہی تھی؟ ایک بات یہ کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ خلیفہ قریشی ہوگا، خلیفہ قریشی ہوگا۔ انصار ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، بات تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر قریشی ہونا ہے تو پھر انصار پیچھے ہٹ گئے، ذہن صاف ہو گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا یہ تو یار غار ہے، یہ تو اذ یقول لصاحبہ کا مصداق ہے، یہ تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ کا مصداق ہے، یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی بھر مجھے کبھی ابو بکر نے دکھ نہیں دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر لم یسعنی، ابو بکر نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی۔ انصار بھی سن کر، مہاجرین بھی سن کر آنکھیں نیچے کر بیٹھے، ابو بکر ہاتھ پھیلا تیرے ہاتھ پر بیعت کر۔ وحدت کا وہاں جو انداز پیش کیا گیا، ذریعہ کون بنا؟ ابو بکر کی عظمت رضی اللہ۔ پروردگار نے اپنے دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ۔ آگے جب صحابہ سے بات چلی، ہر دور میں جب فقہا کا دور آیا، قرآن کریم احادیث سے فقہی مسائل کی تخریج کا وقت آیا، پروردگار نے ایسے ایسے ذہین جن کی ذہانت کا دنیا لوہا مانتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر کو، ابو حنیفہ کو پروردگار نے ایسی ذہانت دی ہے، اگر یہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ستون ثابت کرنے پر تو لائے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ اس کی بات کا جواب دے سکتے۔ لکڑی کا ستون ہے، ابو حنیفہ دعویٰ کر دے کہ یہ سونے کا ستون ہے، دلائل کے لحاظ سے تم اس کو زیر نہیں کر سکتے، ایسا ذہین ہے۔ اور پھر پروردگار نے امام ابو حنیفہ کو جو شاگرد دیے، آج کے دور تحقیقی دور ہے، ریسرچ کا دور ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت پر تحقیق ہوئی، جو تحقیقی کمیٹی تھی اس تحقیقی کمیٹی نے حیرانگی کے ساتھ آئے، اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اس میں دوسرے طبقات کے لوگ بھی تھے، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہنے لگے اگر محمد امتی کا یہ علم ہے تو محمد نبی کا علم کیا ہوگا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک ہفتے میں قرآن کریم پورا یاد کر دیا تھا، حضرات فقہائے کرام اپنے دور کے تقاضے کو انہوں نے پورا کیا۔ پروردگار نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک جیسے فقہا پیدا کیے، جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر اتنا ذخیرہ جمع کر دیا کہ قیامت تک آدمی اگر اپنے کسی مسئلے میں دوچار ہے ان حضرات کی محنتوں سے فائدہ اٹھا سکتا۔
اپنے دور کا تقاضا پورا کیا۔ جب احادیث کو جمع کرنے کا، صحیح اور غیر صحیح کو الگ الگ کرنے کا موقع آیا، پروردگار نے محدثین کو اتنا ذہن دے کر بھیجا۔ اللہ، یہ در حقیقت اللہ کا نظام، ورنہ اعتراض کرنے والے اعتراض جب کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کو 6 لاکھ حدیثیں کہاں سے یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ کہاں سے یاد آ گئی، یہ دماغ اللہ نے دیا، اللہ نے ان سے کام لینا تھا، وہ کام لیا۔ پروردگار نے امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ابو داؤد سے، امام ترمذی سے، اسی طرح امام احمد سے رحمہ اللہ تعالی، پروردگار نے ایسا کام لیا، پوری امت پر احسان ہے ان کا، جنہوں نے ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری احادیث کو جمع کر کے ہماری طرف سے پروردگار ان کو جزائے خیر نصیب، ورنہ ہمارے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ یہ دور کا تقاضا تھا، محدثین نے دور کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ دور چلتے چلتے بر صغیر کے اکبر کے دین تک پہنچا، اور اکبری دین میں اگر اس وقت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی جیسی شخصیات سامنے نہ آتی، دین اکبری جو آج عملاً رائج ہے، دین اکبری کو ظاہر کے لحاظ سے ختم کیا گیا، لیکن عملاً حکمرانوں کے ہاں دین اکبری ہی چلتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین اکبری کا حصہ کیا تھا؟ داڑھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ داڑھی کا بڑا زبردست مخالف تھا۔ آج حکمرانوں کے ہاں کیا چلتا ہے؟ داڑھی والے کو نزدیک نہیں رکھنا، داڑھی والوں کی وزارتیں برداشت نہیں ہیں، ان کے جماعت کی سربراہی برداشت نہیں ہے۔ کیا یہ دین اکبری کا حصہ نہیں؟ قانون اپنا، کسی متعین قانون کو ہم نہیں مانتے، دین اکبری کا حصہ تھا۔ جو بادشاہ کی مرضی میں آئے، آج ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ جو مرضی میں آیا وہی، جی چاہا تو جناح کو بھی رگڑ گئے، جو کوئی اس کی گل کوئی پیغمبرانہ گل تھوڑی سی، استغفر اللہ، کوئی اور بات کرے جی یہ جناح صاحب کا توہین کرنے والا ہے۔ اور خود میں کہتا ہوں اگر کوئی پاکستان کے اندر ذہین قسم کا وکیل ہوتا، قائد اعظم محمد علی جناح کا طرفدار ہوتا، اس آدمی پر مقدمہ چلتا۔ بہرحال دین اکبری میں منمانی، پھر دین اکبری میں بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے سر کا جھکانا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے ہاں کیا ہے؟ تم سیدھے کھڑے ہو کر سلام نہیں لے سکتے جب تک تم اپنا سر نہ جھکاؤ، وہ تمہاری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج رواج تو یہ بن گیا کہ سلام لیتے وقت گھٹنوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، یہی تو دین اکبری ہے۔ لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کو آگے بڑھنے سے جیل کاٹ کر اپنے ساتھی تیار کر کے ان کے ذریعے سے دین اکبری کو شکست دی، وقت کا تقاضا پورا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، شاہ عبد الحق اسی دور کے تھے۔ ان دونوں نے محسوس کیا، ان حضرات نے محسوس کیا کہ ہمارے اوپر انگریز مسلط ہے، انگریزی حکومت مستقل ایک آزمائش۔ پھر انگریز نے جو نصاب دیا ہے، یہ نصاب بذات خود ایک آزمائش ہے۔
ان حضرات نے محسوس کیا مزید برکت والی چیز چاہیے تاکہ تلافی کی جا سکے، مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک جانب غلاظت ہے تو دوسری جانب برکت کو لا کر مسلمانوں کے ذہن کو پختہ کیا جائے اسلام کی جانب۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں درس نظامی میں سیاستہ شامل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب بھی گئے، شاہ عبد الحق محدث بھی گئے۔ اب دیکھیں ایک بات، ان حضرات نے اس وقت تک درس نظامی میں سیاستہ کی تعلیم کو شامل نہیں کیا جب تک سیاستہ کی سند نہیں دے گی۔ ان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ صرف حدیث کو دیکھ کر حدیث مت پڑھاؤ، تمہاری سند ہونی چاہیے۔ یہ بسندے لوگ جو بیٹھے نا میڈیا پر، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سند لائے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی وقت قربان کیا، شاہ عبد الحق محدث بھی گئے، وہاں سے سیاستہ کی سند لائی اور یہاں لا کر اپنے نظام میں سیاستہ کی تعلیم کو رائج کیا، اس لیے کہ یہ برکت والی چیز۔ اگلا دور آ گیا علماء دیوبند کا۔ علماء دیوبند کے دور میں مولانا قاسم نانوتوی جیسے کہ حضرت شیخ فرما رہے تھے، انہوں نے 5 شمار کیے، لیکن جب آدمی غور کرتا ہے علماء دیوبند کو بہت سے مورچوں پر کام کرنا پڑا۔ انگریزی حکومت بذات خود ایک آزمائش، عملی طور پر بھی شاملی کا میدان قائم کیا اور پھر عملی طور پر ہتھیار اٹھا کر انگریز کا مقابلہ کیا۔ جب یہ دیکھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور الایمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن آدمی کی فراست سے بچو، وہ نور ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جب ہمارے حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ بندوق اٹھانے کی بنسبت انگریز کی سازشوں کا مقابلہ کرنا اور اس کے راستے میں رکاوٹ پڑنا یہ زیادہ اہم ہے، بندوق رکھ دی اور انگریزی سازشوں کا مقابلہ شروع۔ کس حد تک وہ کامیاب ہوئے؟ انگریزی حکومت اللہ، یہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ بنگلہ دیش آزاد ہے، پاکستان آزاد ہے، اور ہندوستان کے اندر مسلمان کھلے طور پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو، اپنے اسلامی شعائر کو اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انگریزی حکومت کے خلاف جد و جہد کی، جیلیں کاٹی، ہائے بخاری۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف تقریر کے جرم میں جیل میں ہیں، جذبہ دیکھیں، اور میرے اکابر کا کون ثانی پیش کر سکتا؟ بڑھ کے مارنا اور چیز ہے، لیکن میرے اکابر جیسی قربانی کون دے سکتا؟ انگریز افسر جیل میں گیا، شاہ جی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، دل میں میلان پیدا ہوا کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ نزدیک جا کر پوچھتا ہے شاہ جی میرے لائق کوئی کام؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا؟ میرے ملک چو دفع ہو جا، میرا ملک چھوڑ۔
بالمشابہ کہہ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میں تجھے اپنے ملک میں گوارا نہیں کرتا، میرا ملک چھوڑ کر۔ یہ انگریزی حکومت کے خلاف ہمارے اکابر کا کردار ہے۔ 30 سال، 25 سال، 40 سال کی جیل کاٹی۔ دوسری جانب انگریزی حکومت کے تحت اس کا اپنا نظام، یہ نظام کیا تھا؟ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں ایسا نظام رائج کر رہا ہوں، میرا نصاب پڑھنے کے بعد اگر کوئی عیسائی نہیں بنتا تو مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ چیلنج تھا۔ اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کے فلسفے پر، ان کی سوچ و فکر پر عمل کرتے ہوئے حضرات نے صحاح ستہ کی تعلیم پورے ملک میں پھیلا دی۔ اس کی برکات اور پروردگار کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی برکت سے مدد بے چینی سے کہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر جرأت کے ساتھ کہیں کہ میرے اکابر نے انگریزی نصاب کا اس انداز کے ساتھ مقابلہ کیا، انگریزی نصاب والے شکست کھا گئے، شکست کھا گئے۔ کیوں؟ اگر شکست نہ کھاتے تو دونوں کو کھلا چھوڑتے، تم اپنی لائن اختیار کرو، ہم اپنی لائن اختیار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر ایک پہلوان کی مشکیں باندھتی جائیں، ہاتھ باندھ دیے جائیں، دوسرے پہلوان کی پہلوانی نے غنڈہ گردی ہے، ہمارے نصاب کے خلاف غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اگر غنڈہ گردی نہ کریں تو پھر ہمارے نصاب نے ایسا چت کر دیا ان کو، لارڈ میکالے کا منہ کاٹا۔ کھلا چھوڑو بھائی، تم بھی اپنا نصاب پڑھاؤ، ہم بھی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، تم اپنے دعوے پر چلو کہ ہمارا نصاب پڑھ کر کوئی عیسائی نہیں بنتا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ ہم اپنے انداز کے ساتھ قربانی دے کر، وقت کی قربانی دے کر، ہائے ہائے میرے اکابر کی کردار کی، محنت کی، علامہ اقبال سے پوچھیں۔ علامہ اقبال مرحوم سے کسی نے پوچھا، علامہ انگلستان سے پڑھ کر آیا ہے، انگلستان اور قسطنطنیہ کی سیر کی ہے، صدیوں مسلمان وہاں حکمران رہے، حکمرانی کے جب وہ غیر مسلم مسلط ہوئے، مسلمانوں کی شناختی ختم ہو گئی، ان کا لباس بدل گیا، ان کی شکلیں بدل گئی، ان کے سر کے بال بدل گئے، ان کے رہن سہن کا انداز بدل گیا، اور بر صغیر میں انگریز نے حکومت کرنے کے باوجود، اس کے تسلط کے باوجود داڑھیوں والے بھی ملتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح والے بھی ملتے ہیں، سر پر پگڑیوں والے بھی ملتے ہیں، ٹخنے سے اوپر شلوار والے بھی ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پڑھو علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال نے صاف کوئی سے کہا، بر صغیر کے علماء نے اپنی تعلیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب کی حفاظت بھی کی۔ قسطنطنیہ اور انگلستان کے مسلمان حکمران رہنما جو تھے وہ تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن بر صغیر کے علماء انگریز کی چال کو سمجھ گئے، ایک ایک مورچے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے جتنی کامیابی انہوں نے حاصل کی، وہ حاصل کی، اگلا مرحلہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، جیسے قادر شیخ فرما رہے تھے، انگریز کے خلاف، اور پھر
انگریز سے آزادی، انگریز سے آزادی یہ 2-4 میٹنگوں کا کام نہیں تھا، جیسے ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، جی فلاں جگہ میٹنگ ہوئی، فلاں جگہ میٹنگ ہوئی، فلاں جگہ میٹنگ ہوئی، پاکستان بن گیا۔ اس کے پیچھے 200 سالہ مسلمانوں کی قربانی، 200 سالہ قربانی ہے۔ اور پھر انگریزی سازشوں میں سے یہ سازش کہ قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی لگ گئی، انگریز نے پابندی لگا دی، کسی پریس پر قرآن کریم نہیں چھپ سکتا۔ جو تھے نسخے ان کو جلا دیا۔ اللہ تیری قدرت، اللہ تیری حکمت، اس دور میں پروردگار نے اتنی تعداد میں نابینا پیدا کر دیے کہ جگہ جگہ نابینا بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم دینے لگے۔ گھروں کی عورتیں، ہمارے گکھڑ کے پاس عادل گڑھ ہے، پیر کوٹ ہے، ریت کوٹ ہے، یہاں کی عورتیں قرآن کریم لکھا کرتی تھیں۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، عورتیں گھروں میں جہاں کڑھائی کرتی، کشیدہ کاری کرتی، وہاں کنواری لڑکیاں اپنے جہیز کے لیے خود قرآن کریم لکھ کر تیار کرتی اور وہی قرآن کریم ان کو جہیز میں دیا جاتا۔ انگریز نے پابندی لگائی، ہمارے اکابر نے اس کا متبادل راستہ دیا، گھروں میں بیٹھ کر لکھو۔ عورت کشیدہ کاری کرتی ہے تو قلم پکڑ کر قرآن کریم لکھے۔ ہمارے اکابر کے سامنے جو فتنے، یہ فتنہ بھی بڑے زور و شور کے ساتھ نیچریت کا، ان اصولوں کا انکار جن اصولوں پر بنیاد رکھ کر قرآن و حدیث کی حفاظت کی گئی، اصول حدیث، اصول قرآن، اصول تفسیر، سب کا انکار کر دیا۔ اور یہ کہ جو تمہارے سوچ میں آئے، تمہارا دل قبول کرو، وہ حق ہے۔ کسی کی بات نہ بخاری کی نہ مسلم کی، کسی کی بات، یہ نیچریت۔ اس نیچریت کا مقابلہ ہمارے حضرات نے احسن انداز کے ساتھ کیا۔ اور پھر نصاب علیحدہ کر کے انگریز نے ایک سازش کی تھی کہ جب نصاب علیحدہ ہوگا، مسلمانوں کا اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ رابطہ کٹ جائے گا، ان کو اپنی معیشت کی فکر ہوگی، نوکری ملے گی انگریزی نصاب پڑھنے والوں کو۔ اللہ، قدرت تیری، کرامت میرے اکابر کی۔ مولانا محمد الیاس صاحب کاندربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان مسلمانوں کے کلمے کی حفاظت کی، انگریزی چیلنج کا مقابلہ کیا۔ تو اس قوم کو مذہبی رہنماؤں سے دور کرنے کے لیے معیشت کا چکمہ دیتا ہے، تنخواہ کا چکمہ دیتا ہے، ملازمت کا چکمہ دیتا ہے۔ ہم اس قوم کو کلمے کی برکت سے اس کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کی نمازوں کی۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت اتفاقی طور پر آج کل تو دکانداروں کا تھے چڑھ گئی ہے نا، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل یہ علماء کا کارنامہ، حضرت شیخ الہند کے شاگرد کا، اس کی کرامت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے انگریزی چال کو سمجھتے ہوئے اور مسلمانوں کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کے کلمے کی حفاظت کے لیے، ان کی نماز کی حفاظت کے لیے، یہ مورچہ بھی ہمارے حضرات نے انگریز کے سامنے قائم کیا، اس کی سازش کا مقابلہ کیا۔ اور پھر اتفاقی طور پر کہیں یا سازش کے طور پر ایسے لوگوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا جنہوں نے اپنے سے پہلے
فقہا کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنے ایک نئے مسلک کو رائج کر دیا۔ ایک کلپ طاہر القادری کا عام ملتا ہے، اس کو سنیں۔ اس نے واضح طور پر لکھا ہے، کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے سے مقدم فقہا کی 4000 مسائل میں مخالفت کی۔ 2-4 نہیں، کتنے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ 4000 مسائل کی مخالفت جو حنفی کہلوانے والا عالم لکھتا ہے تو لازمی بات ہے کہ حنفی علماء کو پھر اصل حنفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کام کرنا۔ یہ جو اہل بدعت کے خلاف، اہل بدعت کے خلاف جو کام ہوا ہے یہ دفاعی ہے۔ آج کا زمانہ الٹ زمانے میں مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ واضح طور فلسطین، میں پوچھتا ہوں آپ سے، فلسطینی مظلوم ہے کہ ظالم ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ امریکہ کیا کہتا ہے خبیث؟ اس کے باری کیا کہتے ہیں؟ یہ الٹی چال ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرات نے جنہوں نے ان فقہی مسائل پر بحث کی، فقہی مسائل کو پہلے سے رائج شدہ فقہا کی نظریات کے مطابق لکھا، ان کو فرقہ وارانہ کہہ کر ٹالتے ہیں اور اپنا نہیں، یہ ایک فتنہ تھا۔ 4000 مسائل میں ایک آدمی لکھتا ہے، کیا فریضہ نہیں بنتا؟ پہلے لوگوں کا دفاع کرے، پہلے لوگوں کے نظریات کی حفاظت کرے، پہلے لوگوں کی محنتوں پر پانی پھیرنے والوں کا ہاتھ روکے۔ یہ فتنہ بھی تھا۔ اور پھر ہمارے اکابر کے سامنے اس دور میں غیر مقلدیت کا فتنہ بھی تھا۔ ہمارے حضرات نے صرف ایک مورچے کو نہیں سنبھالا، جہاں ضرورت پڑی وہاں آپ دیکھیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی ہیں، سیاست میں ان کا ایسا مقام ہے کہ بڑے بڑے بین الاقوامی سیاسی ان کا نام سن کر کام تھے، لیکن انہوں نے اہل بدعت کے خلاف اشعاب ثاقب لکھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزی چالوں کو روکنے کے لیے، انگریزی چالوں کو اور انگریزی مورچوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے مورچے قائم کیے۔ وہاں انہوں نے غیر مقلدین کی بہت زیادہ شرارتوں کے بعد ایضاح الادلہ لکھی، اور آج تک ایضاح الادلہ کا جواب غیر مقلدین نہیں دے سکتے۔ لاجواب کتاب۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پیری اور مریدی کا سلسلہ جاری کیا، اہل بدعت کے خلاف بھی، اور پھر جدید طبقات میں جو مسائل پیش آئے ان میں بھی امت کی رہنمائی کی۔ اس لیے میں شرح صدر کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ کہ میرے اکابر نے وقتی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، تقاضے پورے، قادیانیت کا، رافضیت کا، اہل بدعت کا، غیر مقلدین کا، انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے کے باوجود یہ مورچے بھی سنبھالے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج کے دور میں 5 باتیں تو حضرت شیخ فرما گئے کہ وہ ہمارے لیے منتقل کر گئے، محنت ان کی زندگیاں پوری ہو گئی، وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اسلامی قانون کی عملاً نفاذ کی ذمہ داری ہمارے اکابر نے اپنے ذمہ لی تھی،
اپنی زندگی میں وہ پورا نہیں کر سکے، سیڑھی نیچے اتار دی، ہمارے کندھوں پر ڈال دی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی قانون کے لیے محنت کریں۔ جو انگریز کا طریقہ کار تھا، انگریزی نصاب، حقیقت یہ ہے کہ روتے ہیں۔ انگریزی نصاب سے مطمئن نہیں ہمارے حکمران بھی، اس لیے کہ انگریزی نصاب نے نہ ترقی دی ہے، نہ بچوں کو مہذب بنایا ہے، نہ تہذیب سکھائی ہے، نہ معاشرے کے اندر رہنے کے اصول بتائے ہیں۔ رو رہے ہیں، لیکن انگریز کے دم چھلے جو ہیں، یہ دم چھلے ہی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے سکولوں کالجوں میں قرآن کریم ناظرہ یہ کلاسیں جاری کی تھی، ایک عرصے تک چلتی رہی۔ ایک وزیر، لیگی وزیر، اس نے اپنی حکومت سے سفارش کی یہ قاری پوسٹیں ختم کر کے موسیقی کی کلاسیں شروع کی جائیں۔ یہ ہے دم چھلے انگریز کے۔ انگریز کے دم چھلوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے سمجھدار قسم کا طبقہ اپنے نصاب سے مطمئن نہیں، اسی لیے کبھی کہتے ہیں جی 10 پارے پڑھائیں گے، کبھی کہتے ہیں جی 20 پارے پڑھائیں گے، کبھی کہتے ہیں جی اب دیکھیں اصل ڈر جو ہے، اصل ڈر عوام الناس کو ان خناسوں نے یہ ذہن بنا دیا مولوی صرف مسجد کا ہے، مسجد کا ہے، نماز پڑھائے، واعظ کرے، درس دے، قرآن کریم پڑھائے۔ مولوی کا کیا کام ہے؟ حکومت، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میرے بھائیوں کو جو عملاً سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ تو نے ان کی دیانتداری کو میڈیا پر ظاہر کر کے، میڈیا والوں نے خود لکھا جس انداز کے ساتھ مفتی عبد الشکور نے وزارت کی، پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے مساجد میں، مدارس میں نصاب پڑھنے والے صرف نماز روزے کی سبق ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ پوری طور پر نظام چلانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے، مسلمانوں کو جو ہمارے رہنما، ہمارے اکابر نے ہمیں ذمہ داری سونپی، اب ہمیں اپنے کندھوں پر اس بوجھ کو اٹھانا چاہیے۔ آج کے دور کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے مسلمان قوم کو قرآن کریم کے ترجمے سے آگاہ کیا جائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا قرآن کریم کے ساتھ آج کے دور میں تعلق، یہ ضرور شاہ ولی اللہ نے بھی بیان کی تھی، حضرت شیخ الہند نے بھی بیان کی تھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی بیان کی تھی، لیکن آج کے دور میں حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسجد میں قرآن کریم کا درس جاری کیا جائے، ایک آدمی ہو تو تب بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مواعظ اشرفیہ پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں اگر آدمی مواعظ کو دیکھے، ایسے جاندار قسم کے مواعظ، لیکن جس نے چھاپے اس نے لکھ دیا کہ اس مجلس میں 13 آدمی تھے، اس آدمی نے 4 آدمی تھے، ایک میں لکھا تھا بارش ہوگی، بارش کی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
پوری تیاری کے ساتھ درس دیا آدمی ایک بیٹھا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ایک دو نہ دیکھو، یہ دیکھو خلوص کے ساتھ. آج ہماری ذمہ داری کہ اپنے کام کو خلوص کے ساتھ کریں. ریاکاری جو ہے یہ ریاکاری بے برکتی کا باعث. قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم کے دروس کی مجالس قائم کی جائے. اور تیسرا، عملی طور پر اس کے نظام کو رائج کرنے کے لیے محنت کی جائے، ساتھ دیا جائے علماء کا. جو علماء عملاً پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بن جائیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا کہ دین اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کو غالب کرے، اور ہر دور میں اس کے غلبے کے تقاضے مختلف رہے. میرے اکابر کے دور میں جو دین کی بلندی کے، دین کے غلبے کے جو تقاضے تھے، بفضل ہی تعالی، بفضل ہی تعالی، میرے اکابر نے ان تقاضوں کو پورا کیا. آگے ہمارے لیے جو چھوڑ گئے وہ ہمارے ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جو تقاضے کے مطابق ملک کے اندر قرآن کریم کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا دل و جان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.